اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور آج بروز جمعہ رمضان المبارک کا دوسرا دن، دوسرا روزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام روزے رکھنے اور روزوں کی اہمیت کو سمجھنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، تراویح اور تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق برکت فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت کو بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور رمضان المبارک یہ مکمل مہینہ عبادت کا ہے۔ صبح سے شام تک آدمی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ غیر رمضان میں تو وقتی عبادتیں ہوتی ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر تک چھٹی، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر تک چھٹی۔ لیکن رمضان المبارک میں وقتی کی نمازوں کے ساتھ ساتھ پورا دن عبادت کا ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بندہ عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے۔ روزہ رکھے ہوا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت میں دیکھا جا رہا ہے۔ غیر رمضان میں ایسا نہیں ہوتا۔ نیکی والا عمل کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز لکھی جا رہی ہے۔ اور رمضان المبارک میں کچھ نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے، تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہے، چل پھر رہا ہے تب بھی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ کیونکہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے بندوں کے لیے، اور بندوں کی مغفرت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ ہمیں پرہیزگاری کے اسباب سکھانے کے لیے مہینہ آتا ہے۔ ہمیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ فراہم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور اللہ سے قرب حاصل کیسے ہوگا؟ جب ہم روزے کے حقوق کے ساتھ رکھیں۔ کوئی ہوتا ہے صبح سے شام تک آدمی بھوکا ہے، کوئی بات نہیں، غیر رمضان میں بھی بھوکے رہتے ہیں، لیکن بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ جو روزے کے مقاصد ہیں، جو روزے کے تقاضے ہیں، وہ پورا کر رہا ہوں۔ روزہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے بتایا
کہ صبح سے شام تک آدمی عبادت میں مشغول ہے، تو اب کوئی ایسا کام نہ کرے جو عبادت کے برابر ہو۔ اس طرح آدمی مسجد میں آ کر، مسجد میں بیٹھ کر اس قدر وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رہتا ہے، تو اسی طرح سے ہمارے تمام روزے ہونے چاہیے، روزوں کے احترام کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ روزہ ہے تو صرف بھوکا رہنے کا نام ہوتا ہے، بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کو مارنا، اپنے نفس کو مارنا، نفس کے تقاضوں کو زیر زمین کرنے کا نام ہوتا ہے۔ نفس کو کہتا ہے غصہ بھی کر، لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ غصہ مت کر۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بھی بول، روزے کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ دوسروں کی چغلیاں کر کے ٹائم پاس کر، لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ غیبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غیبت تو روزے میں زہر ہے، بلکہ بعض جو انفرادی رائے رکھنے والے علماء ہیں، ان کے نزدیک تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، اجتماعی مسئلہ نہیں، کیونکہ غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے حدیث میں، کہ جو غیبت کر رہا ہے اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے، گویا غیبت کرنے والا اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو عورتوں کا واقعہ، غالباً ایک عورت کا واقعہ روزہ مہر لگ رہا ہے اور قریب ہے کہ ان کی بھوک کی وجہ سے جان نکل جائے۔ حضور کے پاس پیش کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹی کرو، قے کرو، قے کروایا گیا۔ تو جب اس عورت نے الٹی کی تو اندر سے گوشت کے لوٹے نکلے، گوشت کے ٹکڑے نکلے، معلوم ہوا کہ غیبت کی جا رہی ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ غیبت کرنا گوشت کھانے کے برابر ہے اور روزہ لگ رہا ہے، یعنی کوئی چیز کھائی بھی جا رہی ہے اور روزہ بھی لگ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنے سے روزہ زیادہ لگتا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، جن کے پاس روزہ کاٹنے کا یہی ایک ذریعہ رہتا ہے کہ دو چار لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایران قرآن کی اس کی اس کی برائیاں شروع کر دی، تو یہ روزے کے تقاضوں کے منافق ہے۔ روزہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ تم عبادت کے اندر ہو، اور عبادت میں یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی۔ یوں تو یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں غیر رمضان میں بھی ممنوع ہیں، ناجائز ہے، کہ کسی کی غیبت کرنا جس طرح رمضان میں بری بات ہے، اس طرح غیر رمضان میں بھی جھوٹ بولنا رمضان میں اجازت نہیں، غیر رمضان میں بھی اجازت نہیں۔ تو جتنے بھی برائی کے کام ہیں، گناہ کے کام جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، کام جو گناہ ہے ان سے تو رمضان میں ہر کا گناہ کچھ بچتا ہی ہے، جو بڑے گناہ ہیں، لیکن جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ غیبت کرنا اشد من الزنا، زنا سے بڑھ کر بتایا گیا، زنا سے زیادہ شدید بتایا گیا ہے، اور ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب روزہ رکھ لیا جائے تو اب یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اب شام تک جو ہے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے،
صرف پیٹ کا روزہ نہیں کہ بھوکا رہا جائے، بلکہ زبان کا روزہ بھی ہے، سچ بات کے علاوہ زبان سے کوئی بات نہ نکلے۔ کانوں کا روزہ بھی ہے، اس میں میوزک کی آواز، گانوں کی آواز، گالی گلوچ کی آواز اور غیبت کی آواز نہ پڑے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ غیر محرم کی طرف اور برائیوں کی طرف اور فلموں کی طرف اور فوج تصاویر کی طرف آنکھ نہ جائے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو بلا وجہ رپٹ لگا دیا، غصہ آ رہا ہے گھر والوں کو غصہ اتار دیا تو اب جو ہے ہاتھ کا روزہ خراب ہو گیا۔ پیروں کا بھی روزہ ہے کہ کسی غلط مجلس کی طرف نہ جایا جائے، جس مجلس میں برائی ہو رہی ہو، غیبت کی باتیں ہو رہی ہوں، چغلیاں ہو رہی ہوں، سٹے بازی اور طرح طرح کے خرافاتی مجلسیں جو لگتی ہیں تو ان مجلسوں کی طرف نہ جایا جائے، یہ پیر کا روزہ ہے۔ تو مکمل ارادے کے ساتھ یہ تہیہ کر لیا جائے سفر سری کے وقت کی کہ انشاءاللہ افطار تک جو ہے روزے کے حقوق ادا کریں۔ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تہیہ کیا جائے، یہ ارادہ کیا جائے، یہ عزم کیا جائے کہ روزے کے حقوق ادا کرنے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو جب اس طرح سے روزہ رکھا جائے گا تو یہ روزہ ہمارے لیے مفید ہوگا اور کارگر ہوگا۔ پھر اس روزے کا جو مقصد ہے یعنی آدمی کو اللہ کے قریب کر دینا اور متقی بنا دینا، پرہیزگار بنا دینا، تو پھر انشاءاللہ جب ایک مہینہ ہمارا اس طرح گزرے گا کہ ہم روزے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، روزے کے حقوق کو ادا کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی غیبت سے نفرت رہے گی، رمضان کے بعد بھی ہم غلط مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ یہ بات سمجھیں تو انشاءاللہ سبھی عمل کریں گے، روزے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔